أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ فتح کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جو آخری 3 آیات. سورہ فتح یہ جو ہے مدنی سورہ ہے اور یہ 26ویں پارے ہیں، اور یہ سورہ میں کل جو 4 رکوع ہیں اور 29 آیات. اور یہ سورہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہے پوری مشتمل ہے، اور جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا صلح کا سیز فائر، تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا، خاص طور سے صحابہ کرام کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لہذا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سراہا ہی ہے. تو وہ بہت ہی جو ہے انکریجنگ سورہ بن گئی صحابہ کرام کے لیے. تو اس لحاظ سے پہلے میں جو ہے آپ کو صلح حدیبیہ سیرت النبی کے لحاظ سے سناتا ہوں، تاکہ آپ رمضان میں یہ سورہ خود سے بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں کہیں پرابلم نہیں ہو، کیونکہ بیک گراؤنڈ معلوم رہتا ہے تو آدمی فٹافٹ جو ہے کسی بھی تفسیر سے کسی بھی ترجمے کے مدد کے ذریعے آرام سمجھ لیتا ہے، اور اگر بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو تو پھر جو ہے آدمی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہمارا 18واں پروگرام ہے سیرت النبی کا. 23 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ختم کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اپنا ارادہ ہے، لیکن مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے. 23 ایپیسوڈ میں اس لیے ختم کرنے کا ارادہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وال کے بعد جو زندگی ہے اردو مہینے کے لحاظ سے وہ 23 سال بنتے ہیں. اس لحاظ سے وہ نسبت ایک جو ہے جڑ جائے، تو اس لحاظ سے جو ہے اسی حساب سے ہم لے کے چلیں. 17 ایپیسوڈ میں ہم لوگ جو پہنچے تھے وہ جنگ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی خاص حضرت زینب بنت جہش، تو وہ بھی ہم کور کیے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک الزام لگا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 10 آیات نازل کر کے برات کا جو ہے اظہار کیا، تو وہ سب جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں کور ہوا تھا. اس میں ایک چیز بس رہ گئی تھی جو پریکٹیکل لائف میں بہت ضروری چیز ہے، تو وہ میں آج شیئر کر دیتا ہوں، پھر صلح حدیبیہ پہ آگے بڑھیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سیرت النبی میں
کہ الزام لگانے والے تو بے شمار بہت سارے تھے، منافقوں کا تو پورا ٹولہ ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کو صرف سزا دیے تھے۔ اس میں سے ایک مستح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش جو زینب بنت جہش کی بہن تھی، اور تیسرا حسان بن ثابت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور جو کفار کی طرف سے شاعری کے ذریعے سے جو حملہ کرتے تھے تو ان کا جواب جو حسان بن ثابت دیتے تھے۔ تو اس میں جو ایک مستح بن اساسہ ہے، جو میں پچھلے مرتبہ جو سٹوری سنایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں جا رہی تھی ضرورت کے تحت ایک خاتون کے ساتھ، تو وہ انہی کی والدہ تھی ام مستح، تو ان کی والدہ کو جو ٹھوکر لگا تو اس نے جو بد دعا دی کہ مستح کا برا ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ آبجیکشن لے کہ مستح نے کیا کیا تم کو؟ انہوں نے کہا تم کو پتہ نہیں مستح نے کیا کیا ہے، اور سارے لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو یہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور یہ غریب بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، خاندانی لحاظ سے پروٹیکشن بھی دیتے تھے اور مالی مدد جو ہے بہت کیا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچر ہی جو ہے کوآپریٹو تھا، ہر طرح کے غلاموں کو غریبوں کو دیتے تھے۔ تو یہ تو رشتہ دار غریب تھے، ان کو تو خصوصی طور سے نواز دیتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے انفلوئنس میں آ گئے اور ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر بہت غصہ آیا کہ تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، تو کریٹیکل ٹائم میں تو تم کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، خاص طور سے ہم تم کو کسی موڑ پہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو تم ہمارے سخت آزمائش کے موڑ پہ ہمارے ہی تم جو ہے دغا دینے لگے۔ تو اس وقت انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب تم کو میں جو ہے 1 روپیہ بھی نہیں دوں، کچھ بھی مدد نہیں کروں گا، جاؤ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، یہ جو تم ارادہ کر لیے ہو اور ڈیسیزن لے لیے ہو کہ ہم اب 1 روپیہ تم کو نہیں دیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی سزا اس کو مل چکی ہے۔ تو اب تمہارا نیچر ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے پریویس میں تھا، کہ پہلے جیسے تم ان کی مدد کرتے تھے مدد کرتے رہو، لیکن آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، اب جو ہے بالکل جو ہے چہیتی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگ گیا، تو یقینی بات ہے غصہ آنا تو نیچرل تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم تو جو ہے اب 1 روپیہ جو ہے تم کو نہیں دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَن يُؤْتُوا الْقُرْبَى، کسی بھی اہل فضل کو جو ہے اس طرح کے قسمیں نہیں کھانے چاہیے اور اپنے آپ کو نہیں ہاتھ روکنا چاہیے کہ اگر کسی نے غلطی کر دی ہے تو ہم جو ہے تم کو ہم نہیں نوازیں گے۔ اور اس کے بعد ایک انکریجنگ ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری غلطیوں کی پردہ پوشی کرے؟ تو ہر آدمی کہے گا وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے امید رکھتے ہو کہ ہم تمہارے غلطیوں کا درگزر کریں، تو پھر تمہارے جو ہے نیچے کے لوگ ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر تم کیسے قسم کھا لیے کہ ہم نہیں نوازیں گے؟ تو جن لوگوں کو امید ہے کہ ہماری غلطیوں کو اللہ بخش دے، تو تم کو بھی اپنے نیچے والوں سے بخشش کا جو ہے ویوہار کرنا چاہیے، برتاؤ کرنا چاہیے۔ تب اب یہ اشارہ سمجھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے نازل نہیں کیا تاکہ یہ پورا جو ہے میسج جو ہے جنرلائز ہو جائے، ہر آدمی کے لیے جو ہے ہو جائے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی سے کوئی جو ہے غلطی ہو جائے، بچے سے غلطی ہو جائے، نوکرانی سے غلطی ہو جائے، جاب میں جو ہے نیچے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، تو ہر جگہ اگر وہ معافی مانگے تو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہی آیت جو ہے دماغ میں اسٹرک کر لینا چاہیے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ تو ہاں ہم چاہتے ہیں، تو پھر تم بھی اپنے نیچے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ آخرت میں یہی معاملہ کریں۔ اب صلح حدیبیہ پہ آتے ہیں ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد ہی ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دیے تھے کہ آج تک یہ لوگ ہم پر اٹیک کرتے رہے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، لیکن اب ہم اس پر چڑھائی کریں، کیونکہ یہ چلے گئے ہیں ناکام، لیکن جو ہے وار ختم نہیں ہوئی، مشن ختم نہیں ہوا۔ ہمارا مشن ہے اللہ کے دین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، اور اس میں سب سے بڑی بات
اللہ کا جو گھر ہے وہ خاص طور سے مکہ میں ہے، تو مکے میں جو ہے بیت اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا اور مکہ اور مدینہ کو جو ہے سینٹر بنانا، لہذا یہ مشن ختم نہیں ہوا، لہذا آج تک یہ آتے تھے، اب ہم ان پہ چڑھائی کریں۔ یعنی اس میں میسج تھا صحابہ کرام کو کہ اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد جمع کر پائیں اور اتنے بڑے ساز و سامان مہیا کر پائیں، اب پھر یہ لوگ لے کر کے چڑھ دوڑے، اب ایسا نہیں ہونے والا۔ تو اب ہم کو جب موقع ملے گا ہم ان پر جو ہے چڑھائی کریں گے۔ تو جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد، تقریباً 1 ہی سال کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے، خواب میں دیکھے کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوں اور میں بیت اللہ میں جو انٹری لیا ہوں، وہاں پھر جو چابی لیا ہوں خانہ کعبہ کی، اور پھر میں طواف کیا ہوں اور پھر سعی کیا ہوں، عمرہ کمپلیٹ کیا ہوں، پھر کچھ ہمارے صحابہ کرام میں سے جو ہے بال کو حلق کروائے ہیں، کوئی بال کو جو ہے کینچی سے کٹوائے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کمپلیٹ کیے۔ اب یہ نبی کا خواب تھا، اب نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں خواب ہی میں دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے تیار ہو گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اب لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 1 ہی سال پہلے کسی طرح مدینہ میں رہ کر کے ڈیفنس کر لیے تھے، وہی بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی تھی۔ اب کہا جا رہا کہ نہیں، اب جو ہے عمرہ کرنے ہم لوگ جائیں، تو سمجھیے کہ جو ہے شیر کے جو ہے کچھار میں آپ خود جا رہے ہیں۔ جہاں سے کسی طرح جو ہے 5-6 سال پہلے ہجرت کر کے بھاگ وہاں سے آئے تھے، اب وہ جو ہے ان کے یہاں جائیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ خواب جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کا انڈیکیشن تھا، میسج تھا، تو جانا ہے تو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام سے شیئر کیے کہ میں تو خواب دیکھا ہوں، اور یہ ایک طرح سے اللہ کا آرڈر ہے، اور یہ آزمائش ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے یا نہیں، یا تم کو تعداد پہ بھروسہ ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جاتا ہے کون نہیں جاتا، تو میں تو تیار ہوں، اور جس کو چلنا ہے وہ چلے۔ اور پھر جو ہے دیہاتوں میں بھی جو ہے اعلان کروا دیے کہ سب لوگ جس کو بھی چلنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یقینی بات ہے کون نہیں جانا چاہے گا۔ اور پھر تم لوگ 6 سال سے جو ہے جب سے ہجرت کر کے آئے ہو تب سے حج عمرہ سے محروم ہو، خانہ کعبہ کے دیدار سے محروم ہو، یہ گولڈن چانس مل رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ میں حج عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، سمجھیے کہ ویسے ہی ضروری تھا جیسے ہمارے یہاں جمعہ کی نماز ضروری ہے۔ کسی جاہل سے جاہل کو جو ہے کہہ دے نہیں کام کرو، تم کو 200 روپئے ایکسٹرا دیں گے، جمعہ نماز نہیں جاؤ، جمعہ پیسہ رکھیے آپ اپنے پاس، ہم جمعہ پڑھیں گے۔ مطلب ایک بیٹھ گئے نا بات، چاہے روڈ پہ پڑھیں گے، کہیں پہ پڑھیں گے، جہاں نماز نہیں رہے نیچے میں پڑھ جائیں گے، کیچڑ میں سجدہ کر لیں گے، لیکن جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ ہی بد نصیب ایسے ہیں جو جمعہ کو بھی چاہے لائٹلی لیتے، ورنہ عام طور سے جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کی کتنی قدر کرتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی نگاہ میں وہ خانہ کعبہ کی اہمیت، وہ نہیں کہ ہفتے میں تو ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا کچھ کھویا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ہمارے یہاں کسی کو اگر جو ہے 5 سال سے جمعہ بند ہو جائے تو کتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے احساس محرومی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مہاجرین صحابہ کرام جو تھے ان کو تو شدت سے بے چینی تھی کہ خانہ کعبہ کا دیدار تو 5-6 سال سے نہیں ہوا۔ بقیہ جو اور عرب والے بھی جو ہے محرومی کا جو ہے شکار تھے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل اعلان کرا دیا سب کو کہ بھائی میں جا رہا ہوں، جس کو چلنا ہے چلو۔ تو مکے کے جو صحابہ کرام تھے، خاص طور سے مہاجرین اور خصوصی طور سے انصار میں سے، یہ لوگ تیار ہوئے تقریباً 1,500 کے قریب، 1400 جو ہے زیادہ تر آتا ہے، 1500 بھی آتا ہے، تو 1400-1500 لوگ تیار ہوئے۔ اور دیہاتوں میں سے عام طور سے لوگوں نے کاہلی کی، تیار ہونے میں لیٹ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ تیار ہونے میں لیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ٹال مٹول کرنا چاہ رہا تھا، جانے دو، اگر جانا رہتا تو بہت تیزی سے تیاری کرتے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے تیاری کرے، اس کا مطلب جانے کا من نہیں، رہنے دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو بہت تبصرہ کیا ہے سورہ فتح میں جب پڑھیں گے آپ۔ تو 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذیقعدہ کو، ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ، اور 2 شنبہ کا دن تھا، منگل کا دن تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو اب یقینی بات ہے اتنا بڑا قافلہ نکل رہا ہے، تو مکے والے کو جو ہے پتہ لگ گیا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے فوراً جو میٹنگ بلائی اور فوراً جو ڈیسیزن لیے کہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ ان کو ہم آنے دیں گے۔
ان کو آنے دیں گے اور تو یہ آئیں گے تو یہ تو اپنے مطابق جو ہے عمرہ کریں گے، تب تو مکے میں 2 دن ہو جائے گا۔ مشرک ہمارے طرح اگر عمرہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو اپنے حساب سے کریں گے تو یہ 2 ہو جائے گا، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اگر ہم جو ہے آنے دیتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ جو ہے پورے عرب میں ہماری جو ہے بدنامی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی بھی حال میں جو ہے ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، لیکن نہیں آنے دیں گے تو اس میں ایک پرابلم ہے کہ مکے میں جو باہر لوگ ہیں ان کے عوام کو ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پورے انسانیت کا جو ہے کلیکٹیو ایسٹ، یہ اللہ کا گھر ہے، تو کوئی بھی اللہ کا بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ عربی کے لوگ جو ہے مدینہ سے چل کر کے مکہ آ رہے ہیں اور وہ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی ڈر تھا، لیکن یہ بھی تھا کہ الاؤ کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ اپنے حساب سے کریں گے تو 2 دن ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو ہے میٹنگ میں یہی پاس ہوا کہ ان کو روکنا ہے، لہذا انہوں نے جو ہے 200 گھوڑ سواروں کا جو ہے ایک دستہ تیار کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جائیے اور آپ پہلے راستہ آگے ہی سے روک دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید 200 گھوڑے کے سوار لے کر کے آئے ہیں، تو فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کاٹ دیا۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ادھر گیا تو پھر انہوں نے بھی جو ہے پھر پیچھا کیا، اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے جس کا نام قصوہ تھا وہ بیٹھ گئی۔ اب لوگ اٹھا رہے اٹھو تو اٹھ ہی نہیں رہے، ہل ہل کر رہے لیکن اٹھ ہی نہیں رہے، سب لوگ بولنے لگے کہ یہ قصوہ اڑ گئی ہے، ایروگنٹ ہو گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے، قصوہ کو اس نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ وہ جو ہے اصحاب الفیل جو ابابیل والا جو معاملہ ہوا تھا، عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ریلیٹ کر دیا تاریخ کو کہ یعنی قصوہ جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے بیٹھ گئی ہے، اب یہ اٹھے گی نہیں۔ تو وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑاؤ کیے، اور جو ہے یہاں سے جو ہے اب ڈپلومیسی شروع ہوئی، آنا ہے نہیں آنا ہے۔ تو اتنے ہی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ سارے لوگ سجدے میں گئے ہوئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سوار لے کر کے موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، مکے میں یہ لوگ جماعت سے نماز دیکھے نہیں تھے، انڈیویجول نماز دیکھے تھے، سارے لوگ ایک ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ رکوع میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ تو گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ فوراً جو اٹیک کر دے، سارے لوگ سجدے میں روند کے چلے جائیں گے ہم لوگ۔ جب تک ڈیسیزن جو ہے مائنڈ بنائی دماغ میں تھی، فوراً جب تک جو ہے 4 رکعت ہو گئی تھی سلام علام پھیر لیے تھے۔ اب سب لوگ جو ہے پھر ہتھیار وغیرہ لے لیا آرام سے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ جو ہے بہت بہترین اپرچونیٹی ہم مس کر دیے، لیکن ان کو لگا کہ کیا ہے عصر میں پھر یہ لوگ نماز پڑھیں گے ہی تو پھر جو ہے ہم اس بار تو اٹیک کر دیں گے۔ تو عصر کا انتظار یہ لوگ بے چینی سے انتظار کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف نازل کر دی کہ جنگ کے موقع پہ، خوف کے موقع پر کس اسٹائل میں نماز پڑھنی ہے کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ پہرا دیں گے۔ تو یہ جو ہے آگے تو وہ لوگ وہ سوچے کہ اب یہ سب سجدہ کریں گے تو آدھے لوگ یہ سب جو ہے پہرا دے رہے تھے، تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ موقع اب دوبارہ نصیب نہیں ہو پائے۔ اب اس کے درمیان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیے تو کئی لوگ جو ہے ڈپلومیسی کے طور پر لوگ آئے۔ مکے میں سے خاص طور سے جو ہے فرسٹ نمبر پہ جو آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دوستوں میں سے ہی تھا قبیلے کے لحاظ سے، اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ۔ وہ کئی لوگوں کے ساتھ جو ایک ٹیم بنا کر کے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ سی عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم سی ایک ہتھیار لائے ہیں، ایک تلوار ہے اور وہ بھی نیام کے اندر ہے اور وہ بھی اندر رکھا ہوا ہے، جنگ کے لحاظ سے ہم نہیں لائے، اور بقیہ کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے سی عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اور خانہ کعبہ پر ہر انسان کا حق ہے، لہٰذا ہمارا بھی حق ہے، ہمارے دو ساتھیوں کا بھی حق ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مکے والے نے تو ارادہ بنا لیا کہ آپ کو انٹری نہیں دیں گے۔ کہا کہ نہیں، تو میرا میسج دو
اور میرا میسج یہ بھی دو کہ دیکھو کئی سالوں سے ہماری ان کی کنفلکٹ چل رہی ہے، تقریباً 5 سال سے تو جنگی لحاظ سے چل رہی ہے، تو وہ بھی تھک گئے ہوں گے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، وہ بھی تھک گئے ہوں گے، تو ایسا کرتے ہیں سیز فائر کر لیتے ہیں کچھ سالوں کے لیے، تو ان کو جو ہے تھوڑا سا فریشنس کے لیے جو موقع مل جائے گا، اور ہم جو ہے اپنا مشن جاری رکھیں گے دوسرے لوگوں سے، تو یہ ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں گے، تو میں دوسرے لوگوں سے کنفرنٹ کروں گا، اگر میں جو ہے جیت گیا تو پھر ہم پوزیشن میں آ جائیں گے پورے عرب پہ، تو یہ اگر ہمارے ساتھ جو ہے آنا چاہیں تو میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا، اور اگر میں جو ہے پورے عرب والوں سے ہار گیا تو وہی ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، تو ان سے جو ہے ہمارے طرف سے صلح کی پیشکش جا کے پیش کی۔ اب ورنہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی اگر ان کو قبول نہیں ہے تو پھر ہمارے طرف سے بھی ان کو جا کر کے سنا دیجئے کہ یہ مشن تو میں جاری رکھوں گا جب تک میرا سر جو ہے میرے گردن سے اٹیچ، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر، تو یہ بھی دو ٹوک بتا دیجیے کہ یہ جو ہے کمپرومائز والا معاملہ نہیں ہو۔ تو وہ جا کر کے بولے ان لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری بہت بڑی انسلٹ ہو جائے گی کہ کیسے ہم آنے دیں گے، ناک کٹ جائے گی، مکے والوں کو ہم کیا جواب دیں گے، لہذا لوگوں نے اس کے لائٹلی لیا، اور وہ تو بدیل بن ورقہ کے جو ہے ڈپلومیسی جو ہے سفارت جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں، ادھر سے میسج آیا نہیں ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، نہ صلح کریں گے نہ تو آپ کو جو انٹری دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا گروپ آیا، اس میں نام تھا حلیس بن علقمہ، اس کا قبیلہ جو تھا وہ قربانی کے جانور کو جو ہے بہت عزت دیتا تھا، یعنی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کو بہت احترام کرتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان گئے، بولے کہ دیکھو یہ وہ قبیلے کا آدمی ہے جس قبیلے میں قربانی کے جانور کا بہت احترام کیا جاتا ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو آگے کرتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور لے کر کے آئے تھے، ہدی کا جانور اس کو بولتے ہیں، اور جس میں جو ہے جو بھیڑ بکری ہے اس کے گردن میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے علامت کے طور پر کہ یہ جو ہے بیت اللہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا، لہذا کوئی لوٹ نہ کرے، یہ اللہ کی بکری ہے۔ اور اونٹ جو ہے تو اس کو کیا کرتے تھے، تھوڑے سے جو ہے کوہان کو چیر دیتے تھے، اور اس سے جو خون نکلتا تھا تو اسی کوہان پہ مل دیتے تھے، وہ ایک سمبل ہو جاتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کے لیے قربان کے لیے جو ہے نیت کی ہوئی ہے، لہذا کوئی بھی جو ہے راستہ چلتے ہی اس کو لوٹ مار نہ کرے، یہ مقدس اونٹ ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے جو اونٹ اور جو بھیڑ بکری جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ سب کو جو ہے حلیس بن علقمہ کے سامنے کر دیا۔ تو حلیس بن علقمہ دیکھتے ہی جو ہے سمجھ گیا کہ اچھا یہ لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، لہٰذا بنا بات کیے ہوئے جو ہے وہ واپس ہو گیا، اور مکے والوں کو میسج دینے لگا کہ بھائی صاحب وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ کے لیے تو ہم لوگ جو ہے باپ کے قاتل بھی جو رہتا ہے اس کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری ریتی رواج ہے کہ کوئی آدمی ہمارے باپ کا قاتل ہے اور سال بھر سے ہم اس کو تلاش رہے ہیں، اب وہ مل نہیں رہا ہے، لیکن اچانک اگر نگاہ پڑ گئی کہ وہ حرم میں موجود ہے تو اس کو ہم ٹچ نہیں کریں، یہ ہماری ریتی۔ تو ان لوگوں کو کیسے جو اتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم سے ڈیفر کیے ہیں، تو ان کو خانہ کعبہ میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اس میں بھی جو ہے 60-70% تو وہی معاملہ ہے جو ہم لوگوں کا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، جو قربانی کا جانور ہے، بیت اللہ کا احترام ہے، یہ سارے چیز جو ہے احرام وغیرہ ہے، یہ سارے چیز تو ہے، بس یہ ہے کہ 20% 40% جو ہے اس میں غلط چیز ہے وہ ہٹا دیں گے، لیکن لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ایک آدمی کو بھیجے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے طرف سے ایک آدمی کو بھیجے کہ پتہ نہیں یہ لوگ آتے ہیں صحیح سے میسج کنوے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا موقف وہاں پہ رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں چل رہا، تو ہمارے طرف سے بھی ایک بندہ چلا جائے اور کلیئر کٹ جو ہے قریش کے جو ہے نوجوانوں سے یا سرداروں سے بات کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم جاؤ اور جا کر کے کلیئر کٹ جو ہے پیغام پہنچاؤ ہمارا کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ہمارا پورا خاندان جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، تو ہمارا کوئی جو ہے بہت پاورفل ایک تو پاور والا خاندان تو تھا نہیں بنو عدی کا، اس میں سے موسٹلی جو ہے ایمان لے آئے ہیں، تو لہذا وہ لوگ ہم پہ چڑھ دوڑیں گے
تو ہمارے کو بچانے والا ہمارے خاندان کا کوئی فرد نہیں. تو اس لحاظ سے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے. وہ جو بنو امیہ خاندان کے ہیں اور مین جو دشمنی پہ جو آمادہ ہے وہ بنو امیہ ہی خاندان ہے، لہذا ان کو جو ہے خاندانی لحاظ سے کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجیکل لگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کہ آپ جاؤ اور جا کر کے کلیئر کٹ میسج دو، پیغام دو ہمارا، اب پھر دیکھو کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیغام لے کے گئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اب یہ جو ہے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے یا پھر جو ہے اسلام دشمنی میں قتل بھی کر دیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسک لیے. چیریٹی بگینس ایٹ ہوم. اب ادھر جو یہ گئے تو سارے رشتہ دار جو رشتہ داری نبھانے لگے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو ہائے ہلوئی میں بہت ٹائم پاس ہو گیا. پھر سارے لوگ جو آفر بھی کیے کہ عثمان بہت دنوں کے بعد آئے ہو تو تم جو ہے عمرہ کر لو، کم سے کم طواف کر لو، بہت دنوں سے خواہش رہے ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، ہم ضرور آئے ہیں اور ہماری خواہش ضرور ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں گے تو ان کے ساتھ میں کروں گا، تو اس لحاظ سے میں نہیں کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو اور ہم لوگ تھوڑا مشورہ کرتے ہیں. تو وہ مشورہ میں کئی دن میٹنگ وغیرہ لگ گیا. ڈیسیزن ہی نہیں لے پا رہے تھے کہ ان کو جو ہے عمرہ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں. روکتے ہیں تو بقیہ عرب والوں کو کیا جواب دیں گے، نہیں روکتے ہیں تب بھی لوگ جو ہے سوال اٹھائیں گے کہ 2 دن ایک مکے میں کیسے. تو اس لحاظ سے وہ لوگ کنفیوز تھے اور ڈیسیزن نہیں لے پا رہے تھے. یعنی ہاکس اینڈ ڈاگس کا معاملہ وہاں بھی چل رہا تھا. کچھ لوگ سمجھدار تھے کہ بھائی عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اپنے کو پیسہ ہی ملے گا، وزیٹر جتنے آئیں گے، ٹورسٹ جتنے آئیں گے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن جو ہاکس ٹائپ کے تھے وہ کیسے. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کے درمیان بھی جو ہے کنفلکٹ کا معاملہ تھا. اتنے ہی میں ان لوگوں نے جو ایک آدمی کو بھیجا، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں ایمان لائے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. یہ بہت بڑے ڈپلومیٹس تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. یہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو بات کرنے میں جو ہے نا یہ برابر جو ہے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے دیکھیے کہ آپ جو ہے ایڈونچر مت کیجیے. ابھی 1 سال پہلے آپ دیکھیے کہ 12,000 کا لشکر پہنچا تھا آپ کے گھر میں. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ 1400 لے کر کے آئے ہیں، کسی کو بھی اٹھا کے لے آئے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مکے والوں کو جو ہے آپ چیلنج کر دیں. مکے والے 4000 تو کم سے کم گئے تھے یہاں سے. بقیہ غطفان کے تھے، یہود کے تھے، لیکن سالڈ فوجی جو تھے غزوہ احزاب میں وہ تو 4000 تھے کہ نہیں. تو 4000 کا مقابلہ یہ 1400 کریں گے. تو تھوڑا ہوش کے ناخن لیجئے. اور یہ مکے والے اس کو ایز اے چیلنج سمجھ رہے ہیں، لہذا آپ اپنے آپ کو بھی جو ہے خیال کیجئے. اور یہ جنگ الگ چیز ہے. جب جنگ شروع ہوگی نا تو یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ میں جے جے کا نعرہ لگانے والے ہیں سب چھٹک جائیں گے. تو بیچ میں مصیبت میں آپ پڑ جائیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ تھے. ان کو اتنا غصہ آیا کہ بہت ہی سخت الفاظ استعمال اتنا سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ جو ہے امیجن نہیں کر سکتے. اس کو بیس بنا کر کے لوگ علماء کرام نے ایک مسئلہ دریافت کر لیا. اب میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ سناؤ نہ سناؤ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن کوئی حق بات چھپا بھی نہیں سکتے، تو میں سنا ہی دیتا ہوں. اس میں انہوں نے ایک سخت الفاظ، اتنا غصہ آیا ان کو کہ انہوں نے کہا ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، تو جا کام کر اور لات منات کے شرمگاہ کو چاٹ. تو اب یہ ایک طرح سے گالی ہو گئی. علماء کرام نے اس سے ڈرائیو کر لیا کہ گستاخ رسول کو گالی دینا جائز ہے بلکہ سنت، جبکہ گالی دینا جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ گالی دینا سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گالی تو گالی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو الفاظ تھے گرچہ کبھی الفاظ ہیں لیکن یہ گالی نہیں تھی، یہ پریکٹیکل معاملہ تھا. مکے کے لوگ جو ہے دور جاہلیت میں لات منات کے شرمگاہ کو واقعی میں چاٹا کرتے تھے. تو اب جو کرتے تھے وہی کرنے کے لیے کہا گیا.
کوئی شیو لنگ کو اگر پوچھتا ہے تو کہاں جائے جا کے شیو لنگ کو پوچھ، کوئی گائے کی پیشاب پیتا ہے تو کہیں جا کے گائے موتر کو پیو جا کے، ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ تو یہ تو گالی نہیں ہوگی نا، وہ تو تم کر رہے ہو اور اس کو اچھا مقدس سمجھ کے کر رہے ہو، تو اس لحاظ سے وہ گالی نہیں تھی۔ لہذا یہ جو کوئی فارمولہ بنا لیا کہ آپ جو ہے اس واقعے کو لے کر کے پورے امت مسلمہ میں گالی دینا جائز ہے گستاخ رسول کو، یہ فارمولہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں سوچا کہ اس کو کلیئر کر دوں کہ وہ حقیقت معاملہ تھا، تو اس وجہ سے ان کو غصہ آیا تو انہوں نے حقیقت پہ جو ہے بیان کر دیا۔ چونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو ہے عجیب ٹائپ کا معاملہ لگ رہا۔ جیسے ابھی سعودی وغیرہ میں، عرب میں جا کر کے بولیے کہ دنیا میں ایک ملک ایسے بھی ہے جہاں جو ہے دودھ جو ہے سستی ہے، گائے کے دودھ جو ہے 50 روپے ہے، گائے کے پیشاب 100 روپے ہے، تو کوئی مانے گا کیا؟ لیکن جو ہے پتنجلی میں جا کر کے آپ پوچھیے کہ گاؤ موتر کیا روپے کی لیٹر ہے اور جو ہے گاؤں کے جو دودھ کیا روپے ہے، تو بابا رام دیو بتا دے گا آپ کو کہ گاؤں کو موتر لینا ہے تو 100 روپے لیٹر ہے اور گاؤں کا دودھ لینا ہے تو 50 روپے ہے۔ اب پوری دنیا میں تو کوئی بلیو نہیں کرے گا، لیکن ہمارے پریکٹیکل ہے۔ کسی کو آپ کو جا کے بولیے کہ گائے کے نام پہ، جانور کے نام پہ ہمارے انسان کو مارا جاتا ہے، تو مانے گا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے جہاں جو نہیں ہوتا ہے تو وہ بات جو ہضم نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں جو ہوتا ہے تو وہ بالکل پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ فوراً جو ہے وہ یہ کیا۔ اتنے ہی میں وہ جو ہے ٹرائی کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے جو ساتھ دینے کا جذبہ ہے وہ کتنا جو ہے کمٹمنٹ میں کتنا زیادہ ہے، لہذا وہ بار بار بات کرتے کرتے ہاتھ بڑھا دیتا تھا داڑھی کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکڑ لیتا تھا، پھر پکڑ لیتا تھا، اور ادھر ایک صحابی کھڑے رہتے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، وہ تلوار جو الٹا کر کے جو ہے ایک دم ریڈی رہتے تھے، جیسے وہ ہاتھ بڑھاتا تھا تھوڑے سے گستاخی کے انداز میں، وہ چونکہ سردار ٹائپ کا تھا، تو فوراً وہ جو ہے تلوار کا دستہ سے مارتے تھے، ہاتھ سائڈ رکھو بات کرو سے، پھر وہ دیکھتا تھا پھر ہاتھ بڑھا دیتا تھا، پھر جو ہے وہ تلوار کا جو ہے دستہ پچھلے ہی سے پھر ہاتھ پہ مارتا ہے، ہاتھ پہ اپنے حساب سے رکھو اسی بات کرو۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے آزمانا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو سمجھے کہ آپے سے باہر ہو گئے جب یہ، اور ادھر جو ہے یہ ایک لفظ جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ کا اشارہ بھی جو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اس میں پھر صحابہ کرام کو محسوس ہو گیا کہ یہ ہم کو آزما رہا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہا کہ اچھا دکھاتے ہیں ہم کتنی محبت کرتے ہیں، لہذا وہ بیٹھے ہوا تھا ہی کہ نماز کا ٹائم ہو، جیسے نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے لیے بیٹھے کہ صحابہ کرام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کلی کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے کہ ہاتھ میں لے لیتے، اور سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ پہ بدن پہ ملتے تھے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک بھی پھینکا تو فوراً کسی صحابی نے ہاتھ بڑھا لیا اور اپنے ہاتھ پہ مل لیا، اور یہ جو ہے شرما کر کے خالی کنکھیوں سے دیکھتا تھا، اور پھر یہ اتنی زیادہ جو ہے رسپیکٹ تھی اس کے منہ کی کلی نہیں گرنے دیتے ہیں، منہ کا تھوک نہیں گرنے دیتے ہیں، اور سب لوگ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں، اتنا تو کسی بادشاہ کو بھی کوئی احترام نہیں کرتا ہوگا، کوئی بڑے سے بڑے سیٹ کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا ہوگا۔ تو یہ جو ڈائلاگ بولا تھا کہ یہ سب جب جنگ کے وقت آگے تو چھٹک جائیں گے، تو اس نے تو جب دیکھا یہ معاملہ تب تو یہ شرما کر رہ گیا، اتنا شرمایا کہ بھری نگاہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا مومنٹ چل رہا، بس جو ہے دیکھتا تھا شرما جاتا تھا، نظر نہیں ادھر کر لیتا۔ اب اس سے بھی جو ہے وہ تھوک والا مسئلہ چل گیا، بزرگ لوگ کہہ کہ اب ہمارا تھوک بھی جو ہے تم لوگ ملو، یہ بھی سنت ہے۔ بھائی یہ سنت نہیں تھا، یہ ایک اوکیزن کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ آپ کو پورے ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں آپ کو کہیں دوبارہ جو ہے یہ واقعہ نہیں ملے گا۔ تو جہاں پہ ضرورت ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ سے افیکشن دینا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے بڑھ جائیں گے تو جب تک جو ہے 14 کٹیں گے نہیں تب تک پیچھے ہٹیں گے نہیں، تو وہ جو ہے ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو صحابہ کرام نے اور آگے بڑھ کر کے ٹیسٹ کر کے دکھا دیا۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ سب واقعہ جو آپ تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کے حدیث، ہر طرح کے واقعہ جو ہے لوگ شیئر کرتے رہیں گے، یہ کیسے، اس کو کیسے بلیو کرو گے، اس کو کیسے مانو گے، اس تو میں چاہ کے سارے جو ہارڈ معاملے ہیں وہ بھی کلیئر کرتا چلو، اور اس سے جو کنکلوژن نکالتے وہ تو اور خطرناک ہو جاتا، نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں سوچا کہ اس کو ہی بتا دوں۔
تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ یہاں سے جب گیا وہاں پہ تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی ان کو آنے دو، عمرہ کرنے دو، کیونکہ ہم دیکھے ہیں کہ وہ لوگ بہت خطرناک آدمی ہیں، 1400 ہیں، اگر وہ ان کا لیڈر جو ہاں بول دیا تو پھر تو وہ ہلنے والے نہیں ہیں، تو آپ 1400 کو گزر کر کے تم جو ہے کامیابی پاؤ، تو وہ لوگ اگر ایک ایک کو بھی ماریں گے تو 1400 تو تمہارے کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے آنے دو اور وہ آ کے چلے جائیں گے۔ اور اس نے جو ہے پھر جو کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں ایسے ہی جو ہے ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں، میں نے کیسر کے بھی دربار دیکھے ہیں، کسریٰ کے بھی دربار دیکھے ہیں، نجاشی کے بھی دربار دیکھے، یعنی روم کے بادشاہ کا لقب کیسر تھا اور ایران کے بادشاہ کا لقب جو کسریٰ تھا، اور جو ہے حبشہ کے بادشاہ کا نام جو لقب نجاشی تھا۔ میں نے ہر کے دربار دیکھے ہیں، کہیں کے درباری کو اپنے بادشاہ سے اتنی محبت اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا ہوں جتنا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ اٹیک کرو گے، 2-4 کو گراؤ گے، سب بھاگ جائیں گے، لیڈر پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہو، 1400 سے تم کو لڑنا پڑے گا۔ تو جو ہے پھر بھی جو ہے وہ لوگ اڑے کے اڑے رہ گئے۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ادھر تھے، عروہ بن ادھر مسعود ادھر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں تاخیر ہوئی تو ایک بات اڑ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ عثمان آ نہیں رہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ مل کر کے کہیں شہید نہ کر دیں، یہ بات اڑ گئی۔ اب بات چونکہ جو ہے اگر جانے آنے میں اگر 10 روز لگ سکتا ہے تو 20 روز ہو چکا تھا سمجھیے، تو سب لوگوں کو شک جو ہے یقین میں بدلتا چلا گیا کہ واقعی میں لگتا ہے شہید کر دیے۔ تو اڑتی پھرتی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آئی اور سارے لوگوں میں 1400 میں یہ یقین ہو گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ، یہ ایک آدمی کا قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ ہے، تو اب تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ ابھی تک تو یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اب میں جنگ چاہتا ہوں۔ کون تیار ہے جنگ کے لیے؟ تم لوگ تو عمرہ کے لیے تیار تھے، جنگ کے لیے تو میں لایا نہیں تھا، اب بولو کون تیار ہے جنگ کے لیے؟ تو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اب پھر وہاں پہ اب چونکہ 1400 لوگوں سے جو بیعت لینی تھی، حضرت عمر رضی اللہ نیچے ہاتھ رکھ دیے تاکہ ہاتھ تھک نہ جائے، اور پھر تمام صحابہ کرام آتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، یا رسول اللہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں۔ اس طرح جو ہے دم لین لگ، اور وہ عجیب ہی منظر تھا ایک دم۔ ایک صحابی تو 3 مرتبہ آ کے بیعت کی، شروع میں بھی کیے، بیچ میں کیے، پھر لاسٹ میں۔ صرف 1400 میں سے ایک آدمی تھا، جد بن قیس نام تھا شاید، وہ منافق تھا، اس نے جو ہے بیعت نہیں کیا۔ بقیہ 1399 لوگوں نے جو ہے بیعت کیا کہ ہم بیعت علی الموت کرتے ہیں، بیعت علی الفتح نہیں، بیعت علی الموت۔ ٹھیک ہے، دکھ رہا کہ جو ہے مکے والے سے نہیں جیت پائیں گے، ہمارے تعداد کم ہے، ہم ہتھیار بھی نہیں لائے ہیں، تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے ہیں، لیکن ٹکرائیں گے تو ٹکرائیں گے، بیعت علی الموت۔ سارے لوگ کیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوئی، اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان تمام لوگوں سے جس نے جو ہے درخت کے نیچے بیعت کیا تھا، بیعت علی الموت۔ تو اس میں بھی جو ہے یہ دیکھیے کہ بیعت کا بھی جو معاملہ ہے نا، بہت سارے اقامت دین کو غلبہ کے لیے جو ہے جماعتیں بنتی ہیں، تو وہ اپنا بیس جو ہے بیعت پہ بنا دیتی ہیں۔ اگر دیکھو اسلام میں بیعت ہے، ابو بکر بیعت لیے، عمر فاروق بیعت لیے، سب بیعت لیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیعت جو ہے جماعت کا فارمولہ نہیں ہے، نہ خلافت کو ایکسیپٹ کرنے، خلیفہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بیعت کی ضرورت ہے۔ بیعت آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، لائف میں کئی مرتبہ لیے۔ ایک آپ دیکھیں گے جب جو ہے بیعت عقبہ ہوئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اصحاب شجر کے موقع سے ہوئی ہے۔ تو بیعت عقبہ جو فرسٹ مرتبہ بیعت ہوئی ہے وہ تو 10 نبوی میں ہوئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دنوں میں جب ابو بکر صدیق ایمان لائے، حضرت جو ہے علی رضی اللہ ایمان لائے، بقیہ اور صحابہ ایمان لاتے تھے، تو بیعت کیوں نہیں لیتے تھے؟ اگر بیعت ضروری رہتا تو شروع دن سے ضروری رہتا۔ تو اس وجہ سے آپ جان لیجئے کہ بیعت جو ہے وہ جمعیت امیر کا جو ہے لازمی حصہ نہیں ہے۔ بیعت کا اصل مقصد کیا تھا؟
بیعت کا اصل مقصد یہ تھا کہ کوئی اوکیزن آیا ہے بڑا سا ایڈونچر اوکیزن، اور اس میں کوئی ڈیسیزن ہو گیا ہے، اور ڈیسیزن کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے، پرسنل ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے لیڈر کو، اس کے لحاظ سے بیعت کیا جاتا تھا مختلف مواقع سے۔ جیسے بیعت عقبہ کے ٹائم میں انصار لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو۔ یہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ بیعت علی الموت کریں گے، ہم جو عثمان کا بدلہ لیں گے، تو بیعت کرو۔ تو اس وجہ سے خلیفہ بھی جو چنے جاتے تھے تو اس میں بھی لگے ہاتھوں کلیئر کر لیجئے کہ بیعت نہ کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد حضرت ابوبکر صدیق کے 6 مہینہ بیعت نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ بھی ابوبکر صدیق نے ٹچ نہیں کیا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کیے، بیعت کرنا پڑے گا۔ اب خلیفہ جو انتخاب ہو گیا، وہ خلیفہ بن گئے، تو اب جو پھر اس کے بعد جو بیعت لیتے تھے سب سے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں بھی آپ کو دل سے خلیفہ مانتا ہوں۔ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہر آدمی پرسنل آ کر دیتا تھا، اس کو بولتے تھے بیعت۔ اور جو کہتا کہ نہیں، میرے حساب سے آپ خلیفہ کے لائق نہیں، لیکن اکثریت کی جو رائے ہے کہ آپ کو ہی خلیفہ مانیں، تو میں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لوں گا، بقیہ دل سے ہم آپ کے جو ہے پسند نہیں کرتا ہوں، تو آپ بیعت مت کیجیے۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 مہینہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کیے، تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی یہ پرابلم نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ نہ کیجیے، لیکن لا اینڈ آرڈر کا ہاتھ میں نہیں لیجیے۔ پھر بعد میں جب ان سے 6 مہینہ کے بعد بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک شکایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ لوگ 3 لوگ مل کر کے کیسے خلیفہ ڈیسائیڈ کر لیے؟ ہم بھی تھے، ٹھیک ہے ہم خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھے، لیکن مشورہ دینے کے تو لائق تھے، ہم اہل بیت میں سے تھے، تو ہم سے کم سے مشورہ تو لیا جاتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوری سچویشن بتایا کہ بھائی وہ انصار لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پہ، اور بالکل جو کریٹیکل سچویشن ہو گیا تھا، ہم لوگ دوڑے دوڑے بھاگے، اور پھر وہاں پہ جو ہے اگر آن دا اسپاٹ ڈیسیزن نہیں لیتے تو انصار میں سے کوئی خلیفہ چن جاتا، تو پھر چن کر کے اس کو ہٹانا تو بڑی مشکل تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس تھی کہ الائمۃ من القریش، خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، لہٰذا وہاں پہ آن دا اسپاٹ ایسا جو ہے سچویشن بن گیا کہ وہاں پہ مجھے جو ہے لوگوں نے سلیکٹ کر لیا، مجھے قبول کرنا پڑا، ورنہ اگر نارمل حالات رہتے تو آپ کو کون جو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تب انہوں نے کہا چلیے ہماری شکایت دور ہو گئی، اور میں اب مسجد نبوی میں آپ سے جو ہے سارے پبلک کے سامنے بیعت کروں۔ تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دیا کہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں اپنا جو ہے ممبرشپ کے بنیاد جو ہے بیعت جو بناتی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بنائیے، تو کوئی حرام معاملہ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ جو نہیں بناتے تو اس کو جو ہے کمنٹ پاس کرتے کہ جمعیت کا فارمیشن کا جو بیس ہے وہ تو بیعت ہے، صحابہ کرام بیعت پہ کیے تھے، محمد صاحب بیعت پہ، تو یہ معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ پہلے آپ انتخاب کریں گے، وہ بیعت جو ہوتی ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے بیعت علی الموت ہوئی۔ تو یہ خبر جب پہنچی ہے وہاں مکے میں، تب وہ لوگ ہل گئے، کیونکہ ان کو عام تجربہ بھی تھا، بدر کا، احد کا تجربہ بھی تھا، خندق کا تجربہ بھی تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے صلح کرتے ہیں۔ صلح کے لیے کیا کیے کہ سہیل بن عمرو کو بھیجے۔ سہیل بن عمرو جو ایک سردار تھا، اور اس کا لقب تھا خطیب قریش، سب سے اسپوک پرسن آف قریش، تقریر کرنے میں ماہر آدمی، اب بات میں بوتل میں اتار دینے والا آدمی، اس کو بھیجے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے سہیل بن عمرو آ رہا ہے، پہلے بول دیا آپ صلح ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں ہر کو جو ہے چہرے سے پہچان جاتے تھے، سائیکولوجیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسٹرانگ، سامنے والا آ رہا ہے اس کی ویکنیس کیا ہے، اس کی اسٹرانگنیس کیا ہے، پتہ لگا لیتے تھے، اسی حساب سے جج کرتے تھے۔ لہذا سہیل بن عمرو کا آنے کے بعد بولے کہ بس معاملہ ہو گیا، یہ بندہ جو ہے صلح کا ہی میسج لے کر کے آ رہا ہے، اگر جو وار کا میسج رہتا نا تو کوئی دوسرا بندہ تھا۔ تو سہیل بن عمرو آیا، بات بہت لمبی کیا ادام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے تھے کہ تو صلح کرے گا ہی کرے گا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹرانگ پوزیشن لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انٹری لیے تھے حدیبیہ کے موقع پہ، وہیں پہ کہہ دیے تھے کہ یہ لوگ اگر صلح کے لیے کچھ بھی آفر کریں گے، اگر وہ حرام نہیں ہوگا تو میں ایکسیپٹ کروں، کچھ بھی پیش کرو اگر حرام نہیں ہے۔ آپ کہو گے شرک کرنا پڑے گا تو وہ تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی بھی جائز والا معاملہ رہے گا نا، تو صلح اتنی اچھی چیز ہے ہمارے لیے کہ میں تو ایکسیپٹ کر لوں۔
لہٰذا بارگین وغیرہ تو پھر پتہ چلا کہ دونوں فریق جو ہے تیار ہو گئے کہ ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں۔ صلح میں جو ہے بہت سارے دفعات تھے، 4 جو اہم تھے، جو سب بچے کو یاد ہونے چاہیے، اور وہی جو ہے پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس سال آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا، آپ اس سال یہ مکے میں انٹری نہیں کر سکتے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور بقیہ عرب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آ گئے، گھس گئے، ڈر گئے تم لوگ، تو اس سال برائے مہربانی آپ کو جانا، آپ نیکسٹ ایئر آ جائیے تو وہ ہماری اجازت سے ہوگا۔ آپ نیکسٹ ایئر آئیے، 3 دن رہیے، اور 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور 3 دن تک جو ہے آپ کو جتنا جو ہے عبادت کرنی ہے کیجئے، اس کے بعد 3 دن کے بعد جائیں، لیکن آئیے گا تو ہتھیار جو ہے نیام میں، نیام تھیلے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے، ایک شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں، ہمارے اور قریش کے، اور آپ مسلمانوں کی جنگ ہے، بقیہ جو قبائل ہیں وہ جن کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کو الاؤ ہوگا۔ کوئی قبیلہ ہم سے دوستی بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارا پارٹ مانا جائے گا، الہی بن گیا۔ کوئی آپ کا الہی بننا چاہتا ہے تو آپ کا الہی مانا جائے گا۔ تو بنو خزاعہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی بن گئے، اور بنو بکر جو ہے قریش کے الہی بن گئے۔ یہ دونوں نام یاد رکھے گا، فتح مکہ میں کام آئے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر کوئی لڑکا اپنے گارجین کے اجازت کے بغیر مکہ سے ایمان قبول کر کے آپ کے یہاں پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتا ہے، اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں چلا آیا ہے، تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے، لیکن آپ کے یہاں سے کوئی لڑکا جو ہے ہمارے یہاں پناہ لینے کے لیے آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوکے۔ اب یہ معاملہ تو اتنا خطرناک ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سال آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے ہیوملیٹنگ تھا، کیوں نہیں کریں گے؟ تمہارے ناک کا مسئلہ تھا، ہمارے بھی ناک کا مسئلہ ہے، ہم مدینے والے کو کیا جواب دیں گے جا کر کے؟ اب پھر یہ کہ تمہارا بندہ آئے گا تو ہم کو واپس کرنا، ہمارا بندہ جائے گا تو واپس نہیں کرو، یہ کون سی ہے؟ کوئی لاجیکل نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے اوکے، کہا چلو لکھ دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ بھائی یہ لکھ دیجیے۔ انہوں نے لکھا، شروع کیا اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا واٹ از دس؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ کہا یہ ہو از رحمان، ہو از رحیم؟ کہا رحمان وہ جو تم کو پیدا کیا ہے۔ کہا ارے ہم نہیں جانتے رحمان کو، ہم رحیم کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں بس۔ تو جو ہمارا ٹریڈیشن ہے ویسے لکھو، بسم کا اللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بات تو وہی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسٹارٹنگ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 صفات بھی آ جاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ بولا کہ اچھا اس کو مٹا دو، پہلے تو کچی رشنائی سے لکھی جاتی، مٹا دو اس کو، اور اس کی جگہ پہ بسم کا اللہم لکھ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رحمان رحیم کو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کیا ہے، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم اللہ کو جو ہے رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، آل دا گڈ نیمز بلانگس ٹو اللہ۔ نام کو جو ہے چیلنج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ تو مانتے تھے، رحمان کو نہیں مانتے، رحمان سے بڑی چڑھتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ وہاں پہ آبجیکشن لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر پورے جب دفعات لکھ گئے تو لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لکھ دو نیچے کہ یہ معاہدہ قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا ہے 10 سال کے۔ انہوں نے کہا کہ آبجیکشن تھا، اس میں آبجیکشن کیا؟ کہا کہ یہ رسول اللہ کیسے لکھے آپ؟ یہ لکھیے قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ کہا رسول اللہ میں کیا پرابلم؟ کہا رسول اگر مان لیتے تو لڑائی کیوں کرتے؟ اصل لڑائی تو وہی اسی کی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اشارہ کیے، اچھا چلو اس کو رسول اللہ کو مٹا دو، اور تم جان لو کہ تم مانو نہ مانو میں تو رسول ہوں، لیکن ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتا ہوں۔
کہ مٹا دو. انہوں نے قلم ولم پھینک دیا, میں نہیں مٹاؤں. میں کیسے مٹا دوں رسول اللہ. بولے نہیں مٹا دو, کوئی مسئلہ نہیں. تم نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا. بولا آج بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. وہ تو کافی اتنا بڑا ہو گیا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی لحاظ سے پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے, یہ تو معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا. تو محمد بولے کہاں پہ لکھا ہوا رسول اللہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا یہاں پہ. تو اپنے ہاتھ سے مٹا دیے. اب بولے یہاں پہ عبداللہ لکھ. تو پھر جو ہے وہاں پہ. تو اب یہ جب سچویشن دیکھا گیا تو پھر صحابہ کرام کو برداشت نہیں ہوا. اتنا کیوں پیچھے جا رہے ہیں, اتنا کیوں پیچھے جا رہے ہیں, ہم پہ کانفیڈنس نہیں, کیا یہ نہیں ہے, کیا وہ نہیں, کیا. یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام تو دبا کے رکھ گئے, لیکن دبائے لیکن انڈر پروٹیسٹ سارے تھے. جیسے ابھی جو ہے 1 گھنٹے کے بعد لیٹ ہو جائے گا تو انڈر پروٹیسٹ رہیں گے, لیکن میں تو بولتا رہوں جب تک کمپلیٹ. تو انڈر پروٹیسٹ سارے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو ہو گیا ہے, اس سال ہم لوگ کو واپس جانا ہے, 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہو گیا ہے, سیز فائر ہو گیا ہے. تو یہاں پہ اٹھو اور سب لوگ جو ہے اپنے اپنے جانوروں کو جو ہے ذبح کر لو, اور بال جس کو کٹانا کٹا لو, چھلانا چھلا لو. بال کٹانے میں چھلانے میں 3 گنے کا فرق رہتا ہے. وہ کیسے اشارہ ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھلانے والوں کے لیے 3 مرتبہ جو ہے بخشش کی دعا کی. اب بال کینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 مرتبہ کی. تو پریفریبل جو ہے بال چھلانا ہے اور جائز جو ہے بال کٹانا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا کہ قربانی کو جانور کا حلق کر لو, اور جو ہے یہ جو ہے بال وغیرہ بنا لو, اور احرام سے باہر آ جاؤ, اور پھر یہاں سے ہم لوگ واپس جائیں گے. آپ کو یقین نہیں ہوگا, لیکن یہ بخاری کی حدیث. ایک صحابی بھی نہیں اٹھے. بولے اٹھو جانور کو قربان کرو, اپنا حلق وغیرہ کرو, اور جو ہے نیچرل لائف میں آ جاؤ, احرام سے باہر آ جاؤ. دوبارہ بولے نو مومنٹ, نو رسپانس. پھر دوبارہ بولے نو رسپانس. اب آپ سمجھیے کہ خاموشی بھی ہے لیکن نو رسپانس بھی. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار بھی آئے, لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا. سب منڈی جھکا کر کے دم نو رسپانس. اب سمجھیے اس سے آپ کو جو ہے شدت جو ہے جو صحابہ کرام فیل کر رہے تھے اس کا اندازہ آپ کو لگے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے چہرے کے ناراضگی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. یہاں تک اپنے حجرے میں چلے گئے, حجرے میں جا کر کے اپنی بیوی سے شکایت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ ہر جو ہے اس طرح کے بڑے ایونٹ میں, جرنی میں, اپنے ایک نہ ایک بیوی کو ساتھ میں رکھتے تھے, اور اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ قرآن اندازی کر دیتے تھے, اور اسی میں سے جس کا نام آتا تھا وہ جاتی تھی. ہم لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں, ایک ہے ہر سفر میں ایک ہی رہے گی. تو اس میں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا, وہ ساتھ میں تھی صلح حدیبیہ میں. ان سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کیے کہ دیکھو میں تو 3 مرتبہ بولا سب کو, کوئی رسپانس ہی نہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ آؤٹ آف جو ہے ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, لیکن میں بول دیا نا. آپ ادب سے تو زیادہ اہم جو آرڈر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہیں لیجئے, یہ جو ہے جذبات کا معاملہ ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود سے جائیے اور اپنے جانور کو حلق جو ہے یہ کر دیجئے, قربان کر دیجئے, اور آپ جو ہے اپنا جو ہے جو باربر ہے اس کو بلوائیے, اور اس سے جو آپ بال کو کٹانا ہے یا چھلانا کرا لیجئے. جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے نا وہ سب جو ہے شروع ہو جائیں گے. ایسا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو قربان کیے, اور جیسے بال چھلائے, ابھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا کہ پھر ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو گیا. اب پھر سب لوگ جو ہے, تو یہ جو پیریڈ تھا سمجھیے کہ یہ جو ہے حالت انتظار تھا. تو وہ لوگ کو لگ رہا تھا کہ ہمارے پروٹیسٹ سے کہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیسیزن چینج ہو جائے, لیکن جب لگا کہ نہیں بھائی یہ اب ڈیسیزن ہو گیا ہے تو پھر آپ جو ماننا ہی ماننا ہے. جیسے کلاس وغیرہ میں آپ 5 7واں یا 6ٹھا پیریڈ پڑھانے جائیں گے نا, تو بہت کئی دن ایسے ہوں گے کہ بچے کہیں سر آج نہیں پڑھائے, آج چھٹی دے دیجیے 7واں آخری پیریڈ. آپ کہ نہیں پڑھائے ہوگے, نہیں چھٹی نہیں پڑھو. سارے بچے کہتے نہیں آج نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی, چلیں اسی میں آپ بورڈ میں لکھ دیجیے گا ٹاپک نمبر 1.
تو پھر جو ہے جیسے لگا کہ نہیں اب موڈ بن گیا ہے ٹیچر کا، تو پھر بچے جو کاپی کتاب نکالنے لگتے ہیں، تو اپنی کچھ دیر تک زور لگاتے ہیں، جب لگتا ہے کہ نہیں چلا تو پھر جو ہے بچے مان بھی جاتے ہیں، پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہی والا معاملہ تھا کہ تھوڑی دیر جو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ درج کرائے کہ کہیں ڈیسیزن واپس ہو جائے، لیکن لگا نہیں کہ یہ ڈیسیزن ہے تو ماننا تو ہے ہی، تو دل سے تو انکار کر نہیں رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب لوگ یہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو تو جو دل میں ہوتا تھا وہ باہر بھی آ جاتا تھا۔ وہ آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اکیلے میں پکڑے، بولے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا نو ڈاؤٹ ہم ہیں یا نہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو پھر کیوں یہ دب کے صلح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ بھائی میں جو ہے وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، تو میں اکارڈنگ ٹو گاڈ کر رہا ہوں، بس اتنا سمجھو۔ پھر بھی ان کو جو سیٹسفیکشن نہیں ہوا، پھر وہاں سے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ کیا معاملہ ہے دب کر کے صلح، آپ کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا عمر بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، بات سمجھنے میں آئے؟ تو اب یہ ہے کہ ہماری عافیت یہ ہے کہ سمجھ میں آئے نہ آئے بس ان کے ساتھ لگے رہو، اسی میں عافیت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بعد اتنا صدقہ کیا، زکوٰۃ دیا، یہ کیا، تسبیح پڑھا، نماز، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دن جو میں تھوڑی سی جو ہے لہجہ میرا جو سخت ہو گیا تھا، تو اس روز سے جو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہ معاملہ ایک دم ہوا، اسی میں ابھی جو ہے صحابہ کرام ابھی تیار ہو ہی رہے تھے، اور یہ جو ہے ابھی ایگریمنٹ جو فائنل ہو ہی رہا تھا، دستخط جو ہے ادھر سے بھی کچھ لوگوں کو ہونے تھے، اہم لوگوں کے ادھر سے بھی ہونے تھے۔ اتنے ہی میں وہ سہیل بن عمرو کا جو ہے جو ریئل بیٹا تھا، ابو جندل نام تھا، اس نے جو ہے گھر پہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے پاداش میں بیڑی میں بند کر کے رکھے ہوا تھا کئی دنوں سے، بلکہ کئی سالوں سے۔ وہ جو ہے کسی طرح عورتوں وغیرہ کو بول کر کے وہ بیڑی کھلوا لیے، اور جو ہے گھسیٹتے اسیٹتے، کچھ ہاتھ کا کھلا کچھ پاؤں کا لگا ہوا، گھسیٹتے اسیٹتے کسی طرح وہاں پہ آ گئے حدیبیہ کے مقام میں۔ بولے یا رسول اللہ آپ دیکھیں کئی سالوں سے یہ ہم کو باپ جو ایسا ٹارچر کر رہا، قید میں بند کر کے رکھا ہوا، دونوں ہاتھ باندھ دیتا ہے، دونوں پاؤں باندھ کر دیتا ہے، کھالے وقت پہ کھانا دے دیتا ہے۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے فرسٹ آپ کا جو ہے ٹرائی ہے، اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ کہ اس کو واپس کیسے کریں گے؟ یہ دیکھو اس کی حالت دیکھو تم۔ کہا اس کی حالت کچھ بھی رہے، ابھی ایگریمنٹ میں کیا بنا ہے کہ ہمارا بندہ آپ کے انڈر میں جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا آئے گا تو ہم نہیں واپس کریں گے، لیکن ہمارا بیٹا ہے آیا ہے اس کو ہمارے حوالے کیجیے۔ اب وہ تو گھس گئے مسلمانوں کے مجلس میں، کہا واپس کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ایگریمنٹ تو پورا نہیں ہوا نا، ابھی تو دستخط باقی ہے سب۔ کہا پھر دستخط باقی ہے تو اب جائیے، معاہدہ وعدہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ بہت ضروری تھا، تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا ہے، تو میں تم کو ایسے پرسنل بول رہا ہوں کہ میرے خاطر جو اس کو چھوڑ، ایک رہتا نا ایک لیول بھی طرح رہتا نا، میں بول رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ۔ کہا نہیں میں کسی کے خاطر نہیں چھوڑ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل جاؤ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ اتنا زیادہ جو ایموشنل ہو کر کے چیخم پکار کے چلائے کہ سارے لوگ جو ہے تڑپ گئے، مچل کے رہ گئے، لیکن ڈیسیزن تھا، لیڈر کا ڈیسیزن تھا۔ ایموشن اپنی جگہ پہ رکھیے، لیڈرشپ میں تو لیڈر کی بات ماننی پڑے گی، لہذا وہ گئے روڈ پہ پیٹتے ہوئے۔ یہ تو اور بھی زیادہ جذبات میں جو ہے آگ لگانے والا معاملہ تھا، لیکن جیسے ہی ابھی تھوڑا سا صلح حدیبیہ کے مقام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کراس کیے ہیں کہ سارے کے دل تو بوجھل تھے، لیکن ٹھیک ہے آمنا صدقنا، جب وہ ایمان لے آئے تو بات کیا ہے، تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح نازل کیا۔ اور سورہ فتح کی سٹارٹنگ کیا معلوم ہے؟ پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا،
اب 29 آیت میں سے پہلی آیت، ہم نے تم کو جو ہے اوپن وکٹری دیا، لینڈ سلائڈنگ وکٹری، فتح مبینہ، واضح، ذرا سے بھی دماغ ہوگا تو اور غور سے دیکھے گا تو تمہاری جیت ہو گئی۔ آپ پوری سورہ آئی تھی نازل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے پرابلم کس کو ہوا؟ عمر فاروق ہوا، کہا ان کو بلاؤ۔ اب یہ تو جو ہے بولنے کے تو بول دیے تھے، پھر بعد میں تو شرما رہے تھے، مار قافلے سے دور جا رہے تھے کہ آئی کانٹیکٹ نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کر دیا، عمر کہاں، بلاؤ ان کو۔ اب جیسے میسنجر کیا بلانے کے لیے، ان کی تو حالت خراب کہ لگتا ہے کہ وہ جو گستاخی ہوگی اس کے بارے میں کوئی نوٹس۔ یہ تو ایک دم ڈرتے ڈرتے جو ہے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فتح سنائے تو وہ تو بالکل جو ہے ہکا بکا رہے، یہ اوپن وکٹری ہے۔ تب جب ہم لوگ غور کیے تب لگا کہ ہاں واقعی میں اوپن وکٹری۔ اوپن وکٹری کیسی تھی کہ اگر کوئی بڑا دشمن کسی چھوٹے طبقے کے دشمن کو اگر ریکگنائز کر لیتا ہے اور ٹیبل پر ٹاک کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا، تو اس کی نگاہ میں اس کی جیت ہو چکی، کیونکہ آدمی اس وقت تک ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں بیٹھتا ہے جب تک کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم بھی اس کو مار سکتے ہیں، یہ بھی ہم کو مار سکتے ہیں۔ جب تک جو ہے بڑا دشمن سوچتا رہتا چھوٹے دشمن کو کہ چٹکی اڑا دیں گے، تب تک وہ مصالحت کے لیے نہیں بیٹھتا ہے۔ جس روز اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر ایڈونچر کیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھتا ہے کہ بھائی آؤ صلح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش نے تم کو ریکگنائز کیا، اپنے ایریا میں تم کو کیا ہے۔ آج تک یہ چڑھ دوڑتے تھے تم کو، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے، مٹا دیں گے، نام و نشان کر دیں گے۔ آج دیکھو تمہارے اپنے ایریا میں آ کر کے تم کو کہتا کہ چلو صلح کر دیں۔ تو یہ بیٹھنا ہی وکٹری ہے۔ اس کے بعد تو ٹھیک ہے، تم کو بھی جو ہے ریلیف ملے گا، اس کو بھی ریلیف ملے گا، لیکن تمہارے پاس تو ابھی جو تلوار کی طاقت تھوڑی نیام میں جائیں گی، تو ابھی دعوت کی طاقت تو تمہارے پاس باقی ہے، وہ ہتھیار سے کل ہو جائیں گے، کیونکہ اصل تمہارا پاس ہتھیار کیا ہے؟ مکے میں جو 13 سال کام کیے تھے تو ہتھیار کیا تھا؟ دعوت تھی، قرآن تھا۔ تو اب تمہارے پاس یہ ہے، تلوار کب نکالے گئے؟ تلوار تو نکالے گئے جب جو ہے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کو راستہ کلیئر کرنے کے لیے یہ ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے کہ آپ راستے میں گاڑی لے کے جا رہے ہیں، تو دعوت اسلام جو ہے یہ گاڑی ہے، اسی سے آپ منزل تک پہنچیں گے، لیکن بیچ میں بریکر آ گیا ہے، کہیں پر درخت گر گیا ہے، تو پھر اس کو جو آرا سے کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے؟ ورنہ جو پڑے رہیے گا۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اور دعوت فی سبیل اللہ یہ بھی ضروری ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو یہ کریں گے، آپ پھر کہیں گے کہ دین غالب ہو جائے، تو پاسبل ہی نہیں۔ کہیں پہ اگر بریکر آ گیا تو بریکر کو تو ہٹانا پڑے گا نا، کہیں پر راستے میں جو ہے درخت گر گیا ہے تو اس کو کاٹ کر کے صاف تو کرنا پڑے گا، تبھی تو گاڑی چلے گی نا۔ تو یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ رہتے ہیں، یہ تو آپ کی دعوت کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے جمہوریت کریں گے، پھر وہ طاقت استعمال کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اوپن وکٹری۔ پھر وہ جو بیٹا کو جب لے کر کے جا رہا تھا سلیح بن عمرو ابو جندل کو، تو بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سینہ چیسٹ تھمپنگ کر رہا تھا کہ دیکھو میں نے کیسے صلح کرایا، میں کیسے صلح کرایا، کہ وہ ہمارا بندہ جائے گا تو وہ نہیں واپس کیا جائے گا، اس کا بندہ نہیں واپس کروں گا، دیکھو ڈپلومیسی میں میں کیسے پچھاڑا ہوں۔ سارے لوگ کہ ہاں واقعی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہی تمہارے لیے مصیبت بنے گی۔ وما کرو وما کر اللہ، تمہاری چال اپنی طرف ہے، ہماری چال الگ ہے۔ وہ کیا ہوا معاملہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے، ابو بصیر نام کے ایک آدمی تھے، صحابی تھے، وہ جو ہے کسی طرح سے مکے میں اسلام قبول کیے، اب مکے میں اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے تو 2 آدمی ان کو جو ہے بلانے کے لیے آ گئے مکے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دیکھیے ہمارا بندہ ابو بصیر نام کا ہے، یہ ایمان قبول کر لیا ہے اور آپ کے یہاں آ گیا ہے، تو معاہدے کے حساب سے ان کو واپس کیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی ہمارا معاہدہ ہو چکا 10 سال کے لیے، تو آپ جاؤ اور وہیں پہ اسلام کا کام کرو، لیکن ہمارے یہاں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں، لہذا ہم دل پہ پتھر رکھ کر کے آپ کو واپس کرنے پہ مجبور ہیں، چلے جائیے۔ تو وہ بھی روئے دھوئے، لیکن کہا نہیں جانا پڑے گا، آپ جائیے۔ اب 2 لوگ لینے کے لیے آئے تھے تو یہ 3 لوگ ہو گئے۔ جو لینے کے لیے آیا تھا اس کے پاس تلوار بہت زبردست، نئے خریدا تھا ایک دم تلوار، تو یقینی بات ہے کہ چلتے چلتے جو ہے 5-6 گھنٹہ بعد کہیں پہ رکیں گے، زمین پہ بیٹھیں گے، تو گھوڑا وغیرہ کو باندھ دیے، یہ لوگ تھک گئے تھے،
تو وہ جو ہے تلوار کو مار جو ہے دکھا اکھا رہا تھا، دیکھو بہترین تلوار خریدا ہوں یہ وہ، اور انہی کے جو ہے فرینڈ سرکل کے تھے، بس وہ ایمان قبول کر لیتے، جس وجہ سے دشمنی ہو گئی تھی، تو دکھا اکھا رہے تھے۔ اتنے میں بات کرتے کرتے جو ہے وہ دونوں بندے کو تھوڑی سی نیند آ گئی، تو ابو بصیر تو جو ہے مشن پہ تھے، ان کو تو نیند آئی نہیں، فوراً موقع دیکھے تلوار لیے ان کا، لے کر کے گھوڑا پہ بیٹھے اور سیدھے جو ہے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے، پھر لوگوں نے ڈانٹا، ارے ابو بصیر تم پھر آ گئے، بولے ایک منٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، بولے یا رسول اللہ دیکھیے آپ نے تو حوالے کر دیے تھے مجھے ان کے، تو آپ کا معاہدہ تو پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مجھے وہ راستے میں لے جا رہے تھے، اب میں نے ان کو چکما دے کر کے میں اپنا جان چھڑا لیا، تو اب میں جا رہا ہوں تو اب یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اب میں کیسے ان کو ٹیکل کروں گا وہ میرے پاس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم یہاں سے مدینہ سے چلے جاؤ، کہیں بھی رہو، کچھ بھی، ہم اس سے مطلب نہیں، ہمارا جو ایگریمنٹ ہے کہ ہم تم کو پناہ نہیں دے سکتے، تم کو جہاں جانا جا۔ وہ ڈائریکٹ جو ہے چلے گئے کہاں پہ؟ سمندر ساحل کے کنارے، بحر احمر کے پاس، اور وہیں سے جو ہے قریش کا قافلہ گزرتا تھا۔ آج یہ جب ایمان لائے تھے تو مکے والے نے ان کا پورا گھر لوٹ لیا تھا، ہر مسلمان کا یہ لوگ ایسے کرتے تھے۔ ابو بصیر جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، پھر جو لڑکا پتہ چلتا تھا کہ جو ہے ایمان لائے ہیں اور ابو بصیر وہاں پہ ایک کیمپ لگائے ہیں، تو سب لوگ ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے، تو ایک لڑکا آیا، دو لڑکا آیا، تین آیا، چار آیا، جس کو بھی مدینہ سے واپس کیا جاتا وہ وہاں چلا جاتا، لہذا ان کا گروپ بنتا چلا گیا، تو 10-20 لڑکے کی ٹیم بن گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو بتاتے ہیں، لہذا وہ جیسے ہی کوئی قافلہ گزرتا تو اس پہ مار دیتے، جو ہے اٹیک کرتے، اب پورا سامان وامان لیٹ لیتے، ایسے بھگا دیتے، تم ہمارا سامان لوٹو گے طاقت کے بیس پہ، تب ہم تمہارا سامان لوٹیں۔ یہ لوگ آ کر کے شکایت کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں آپ کا بندہ جو ہے ہمارا قافلہ کو لوٹے، کہ ہمارا بندہ کہاں؟ وہ تو فری بندہ ہے، ہمارا بندہ تو ہمارے کنٹرول میں رہے گا، وہ ہمارا بندہ ہے نا، ہمارا بندہ نہیں ہے۔ لہذا ان کے ناک میں دم ہو گیا ماں، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تب وہی سہیل وغیرہ پھر مشورہ کیے کہ بھائی یہ اس کا کیسے کیا جائے، پہلے تو جو ہے بدر کے پاس سے گزرتے تو پرابلم تھا، اب تو یہ لوگ ایک ہیڈیک بن گئے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہ یہ اپنے جو ہے نوجوانوں کو بلا لیں، ہم جو ہے ان سے تنگ آ گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو بلا لیے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جندل کو بولے تھے کہ صبر کرو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی سال کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے جو ہے نو وار پیکٹ جو ہے ہوئی تھی، لیکن 2 سال ہی مشکل سے چل پائی، اور اس میں جو ہے قریش والوں نے ہی غلطی کر دیے، جس کی وجہ سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس میں اصل میں جو فلاسفی آف سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ سمجھ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دشمن تھے، یہ دونوں دشمن ساتھ میں مل کر کے آ گئے تھے خندق کے موقع سے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسسمنٹ ایسا تھا کہ بیک وقت دونوں دشمن سے ہم نہیں ٹکرا سکتے، کیونکہ دونوں کے پاس ٹیلنٹ الگ الگ ہے، ایک کے پاس دولت بہت ہے، شاطر دماغ بہت ہے، ایک کے پاس مسل پاور، مسکولر پاور بہت زیادہ ہے، یہ دونوں اگر مل جاتے ہیں نا تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ دونوں اکیلے آئے لڑنے کے لیے تو ہم آرام سے اس کو ڈیفیٹ دے دیں گے دونوں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع کے تلاش میں تھے کہ کسی طرح یہ دونوں اکیلے آئے، اب وہ موقع مل نہیں رہا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع سے موقع مل گیا۔ وہ موقع کیا ملا کہ قریش کے 10 سال کے لیے ہاتھ باندھ دیے، یہ تو آپ جنگ کریں گے نہیں، تو اب جو دوسرا دشمن تھا جو خیبر میں یہودی تھا، ان سے نپٹنا تو بالکل آسان ہو گیا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک دانت تو توڑ دیں، اوپر والا توڑ دیتے، نیچے والا پھر کتنا جو ہے برداشت کریں۔ لہذا 3 مہینے کے اندر میں خیبر لانچ ہو گیا، ذی قعدہ میں ہوا ہے، ذی الحجہ گزرا ہے، پھر محرم آیا ہے اور لانچ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے، نرم چارہ سمجھ کر کے، یہ نہیں کہ سب منافق اٹھ جائیں، صرف وہ لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں، اور جو جائے گا اس کو مال غنیمت نہیں ملے گا، جان لو۔ تو ایسے منافق ان لوگ چھٹ گئے۔ تو 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح ہوا۔ خیبر کیسے فتح ہوا وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ فتح ہوا تو یہ دانت ٹوٹ گیا،
اب اس کے بعد 8 میں جو ہے قریش نے تھوڑی سی غلطی کر دی ہے، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے معاہدہ کے تجدید کے لیے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹک دیے. اب کیوں میرا جو پرابلم تھا وہ تو سالو ہو گیا ہے، جو ایک پرابلم تھا خیبر یہود کا اس کو تو میں فنش کر دیا ہوں، تو اب تو میں تم کو جب چاہوں پیٹ کر رکھتا ہوں، تو اب میں کیوں معاہدہ کروں گا؟ اب میں معاہدہ نہیں کروں گا، میں جنگ کروں گا. تو آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس وقت 1400 لوگ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب فتح مکہ پہ چڑھائی کرتے ہیں تو کتنی تعداد رہتی ہے صحابہ کرام؟ 10,000. تو آپ سمجھ جائیے کہ صلح کی بھی برکت کتنی ہے، کیونکہ آپ جو ہے جمہوریت قائم ہو گئی تھی، ہر ایک کو مذہب قبول کرنے کی آزادی ہو گئی تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے اب 2 سال کے اندر میں اتنے لوگ ایمان قبول کر لیں. لیکن وہ اس وقت ہوا جب پتھر کو ہٹایا گیا. پتھر ہٹائے بغیر جو ہے صلح کا فائدہ نہیں دیتا. تو اس لحاظ سے میں تفصیل سے بتاؤں گا. نیکسٹ ہفتے میں آپ کو جو ہے نہ خیبر کا چیپٹر لوں گا، نہ فتح مکہ کا لوں گا، بلکہ ایک جو خاص چیپٹر ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا، اور وہ چیپٹر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے بعد جب انٹرنل کنفلکٹ ختم ہو گیا، لگا کہ اب قابو پا جائیں گے ہم، تو پھر جو ہے انٹرنیشنل موومنٹ کا آغاز کیا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف عرب کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے، انٹرنیشنل رسول تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، گلوبل میسنجر تھے. تو اب گلوبلائزیشن اسٹارٹ ہوگا. تو اب کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ خطوط کے ذریعے سے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کے خطوط لکھے جائیں گے اور ان کو جو ہے اوبیڈینس کا جو ہے میسج دیا جائے گا. تو اب اس میں سے کن کو بھیجا گیا، کن کو نہیں بھیجا گیا، کہاں سے کیا رسپانس آیا، تو وہ میں انشاءاللہ تفصیل سے نیکسٹ ہفتے بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت کے ذریعے سے سنت اخذ کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے، اور وہ سنت کی روشنی میں اسلامی مومنٹ کو آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین کو اپنانا ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کو زمین پر اتارنا ایک الگ چیز ہے. آپ کے پاس فارمولہ کتنا ہی اچھا ہے، لیکن فارمولہ زمین پر نہیں اترے گا تو فارمولہ ہے. زکوٰۃ کا سسٹم بہت اچھا ہے، سود بہت بیکار ہے، لیکن زمین پہ نہیں اترا تو فارمولہ لے کر کے تو آدمی نہیں پیے گا اس کو. تو زمین پہ اترنا تو مانگتا نا. تو یہ اتارنا جو ہے دنیا کا سب سے ہارڈ کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ زمین پہ اتارنے کے قابل کیسے بنو گے؟ یہ ریولوشنری موومنٹ بڑھے گی کیسے؟ کس گائیڈ میں بڑھے گی؟ کس کو تم آئیڈیل بناؤ گے؟ کس کو تم اپنا رہبر بناؤ گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین ایک ہی رسول کے ذریعے سے ہارڈ ریولوشن آیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لہذا انہی کی سنت کو اڈاپٹ کر کے تم دوبارہ دین کو غالب کر سکتے. یہ اصل میں تو منہاج نبوی یہ اصل میں آپ کو اسٹڈی کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہمارے یہاں سے جو ہے سنت پہ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، مسواک کیسے کرنا ہے، وہ اصل دی جاتی ہے. لیکن اصل بھی اسلام کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اسلام کو زمین پر اتارنے کے لیے پریکٹیکل جو ہے، اس کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ مومنٹ تو چلانا پڑے گا نا. تو وہ مومنٹ کیسے چلائیں؟ تو وہ یہاں کا آئیڈیالوجی کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ وہ طریقہ کار کہاں سے لائے کے آئیں گے؟ وہ میتھڈولوجی کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ کس سے لیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سے لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میتھڈولوجی جو آپ کو لینا پڑے گا وہ کہاں سے لینا پڑے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس وجہ سے اس آیت کو سورہ احزاب میں اللہ نے رکھا. تو آج بھی اگر کوئی نوجوان واقعی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے اللہ کو خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیرت کی باریک کی اسٹڈی کر کے پھر سیرت کی کاپی کر کے آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ اگر سیرت النبی کو آپ میتھڈولوجی نہیں بنائیں گے تو 1400 سال سے جو ٹرائی ہو رہی ہے دوبارہ دین غالب کہیں نہیں ہوا. بڑی بڑی جماعتیں کھپ گئی ختم ہو گئی، کھپ گئی ختم ہو گئی. بڑی بڑی اقام دین کے نعرے ہزاروں جماعتیں نے لگائے، کسی کو کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ کیا تھی کہ میتھڈولوجی جو ہے وہ سیرت النبی کو نہیں بنا، ہتھیار جو ہے انہوں نے قرآن کو نہیں بنا. اس کے آج بھی اگر آپ دوبارہ دین غالب ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی پیٹرن پر جس پیٹرن پہ فرسٹ مرتبہ ہوئی. تو اس وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنائیے، باریک اسٹڈی کیجیے. اب تو دور آ گیا نہ صرف سیرت کی بلکہ فلاسفی آف سیرت کی. یہ اسٹانس لیے تو کیوں لیے،
یہ آپشن اختیار کیے تو کیوں اختیار کیے؟ بٹوین دا لائن پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے پوری امت کو لیڈ کیجیے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک